बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी हैं। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बावजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो, आशा आशा आशा। बताते हैं तुझे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? कहते हैं नहीं, कलमा तो पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। देखा किस तरह दलील खत्म हुई है? 90 लाख पार्टी चल ही कम। उस जमाने सब कॉन्टिनेंट 90 लाख मुसलमान होना ना, आज आधी दुनिया मुसलमान होती। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नई नस्ल, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके, और उन्होंने एक बड़ी नस्ल को ट्रैप कर रखा है। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में, आपका रिव्यू क्या, और सेकेंडली सर नई नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन दें? मैं आपको ये कहूँगा कि ये वक्ती उबाल हैं और ये वक्ती लोग आए हैं, ऐसे फितने पता नहीं इस्लाम में कब से चले आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो बड़े बड़े ऐसे फितने आए, पता नहीं मुअतज़िला आए, पता नहीं कौन कौन बलाएं आई, ये तो कुछ भी नहीं है ना उनके सामने। अब मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। इस पर जो भी फिक्र और सोच जनाब मुसल्लत की जाएगी ना कौम के ऊपर, वो नापायदार है। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मदद मुकाबिल, वो कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ व्यूज और ये चीजें लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है, उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। कहते ने जड़ियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा, ठीक है जी। जिस दिन उन्हां दिल होवे, और बड़ी दूर ही गल है, साढ़े तक तां कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होएगी। ये तो बड़ी दूर दी गल है। आप मुझे बताएं, हाफिज साद रज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने ये अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठे। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां दा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा शेर निकल आया, अल्लाह के फजल। हाँ, किसी पे खेलना रहना। ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ही कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलवियों का बड़ा मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जरा कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रज़वी साहब भी बनते हैं, ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हैं, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। तो साद रज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला कि इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। और उनकी आसानी की खातिर जो मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है, जो मेरा उनसे इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि मुझे सामने बिठाना चाह रहे हैं जवाब देने के लिए, वो मैं अपना इख्तिलाफ एक दफा फिर आज इस वीडियो में रिकॉर्ड करवा दूंगा आपके लिए, और उसके जवाब में जो कुछ आपने कहना है ना, वो बताकर उसका जवाब भी रिकॉर्ड करवा दूंगा, यानी कि पेपर आउट। यही हो सकता है ना, पेपर आउट कर दूंगा। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता है हुजूर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के, जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 13 جولائی 2025 کو بمطابق 17 محرم الحرام 1447 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 207 ہونے جا رہا ہے. آپ کی یہ ریئل ٹائم پرچیاں میرے پاس آ چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم نے آج کا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس کرنا ہے. 2 کرنٹ افیئرز ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں. کرنٹ افیئر نمبر 1 جو ہمارے ٹی ایل پی کے امیر ہیں مولانا سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے جو مجھے چیلنج دیا تھا ڈیبیٹ کا، اس کا ڈراپ سین ہو گیا پچھلے دنوں. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں ریبٹل کروں گا. اور دوسرا کرنٹ افیئر اسی ویک کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا پاکستان میں. ایک اداکارہ تھی حمیرہ اصغر، جن کی لاش آلموسٹ 9 مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ ڈی کمپوز ہو چکی ہے. اور پھر پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہوئی. لوگوں نے اس کے اوپر مختلف ڈسکشنز کی. اس پہ انشاءاللہ تعالی میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک جو اس سے جڑے ہوئے احکامات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرنے سے پہلے 3 اناؤنسمنٹس ہیں چھوٹی چھوٹی. پہلی اناؤنسمنٹ، پبلک سیشن نمبر جو 206 تھا پچھلا، اس میں کوسچن آنسر سیشن نہیں ہوا تھا. اس کی پرچیاں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے پبلک سیشنز کے اندر کور کر دی جائیں گی. دوسری اناؤنسمنٹ ہے، آج محرم الحرام سے متعلق یا سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق کوئی کوسچن انٹرٹین ہم نہیں کریں گے. آلریڈی میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اور عاشورہ سے پہلے ہی میں نے 2 ٹی وی چینلز کے جو اینکرز ہیں ان کو تفصیلی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی تھی. محرم، کربلا، خلافت اور بنو امیہ کے حوالے سے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چینل سے بھی عنقریب اپلوڈ کر دیں گے، دونوں کو اکٹھا کر کے. نیو ٹی وی کے جو سی ای او ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ان کے ساتھ ہوئی تھی ایک آلموسٹ کوئی 55 منٹ کی، اور 1 گھنٹہ 35 منٹ کی ہوئی تھی جیو پہ جو رپورٹ کارڈ پروگرام میں ایکسپرٹ کے طور پر آتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، ان کے ساتھ. وہ دونوں انشاءاللہ تعالی ہم اچھی پکچر کوالٹی میں جو خود پیرلل میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اسے اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اکٹھا کر کے، اور وہ انشاءاللہ تعالی انسینسرڈ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ویسے تو وہ خود بھی انسینسرڈ ہی ہے، چند ایک جگہوں کے اوپر کچھ چیزیں تھیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہو جائیں گی، تاکہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو اس میں سے کلپس بنانا چاہیں تو ان کے لیے اپنی ویڈیو اویلیبل ہو، کاپی رائٹس کا بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ. ویسے وہ لوگ بھی نہیں بھیجتے، ان کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے کہ کاپی رائٹس والا کوئی معاملہ نہ کریں، ہم تو دعوت و تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں. تیسری اناؤنسمنٹ، جو ہمارے سائل ندیم بھائی ہیں، انہوں نے ایک لائیو سیشن میں کہا کہ میں اس وقت بیرون ملک ہوں تو انجینئر صاحب کے ساتھ لائیو سیشن ارینج کیا جائے. اور اس میں انہوں نے ایون والے جو بھائی ہیں اسد اللہ، ان کو بیچ میں اس حوالے سے ڈالا. تو اس پہ بھی میں ریبٹل کر دوں کہ میں نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ لائیو سیشن ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان تو انہوں نے آ ہی جانا ہے 1 مہینے تک. جب تک آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوں، باڈی لینگویج ایک دوسرے کی کلیئر نہ ہو، اس وقت تک گفتگو صحیح طریقے سے انسان کر نہیں سکتا. پھر کل میں نے اسد اللہ بھائی سے فون پہ بھی بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ میں لائیو سیشن نہیں کروں گا، اکیڈمی میں بیٹھ کے آمنے سامنے بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آلریڈی انہیں یہ بتایا ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے لائیو سیشن کی بات کی، تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اناؤنسمنٹ چلی جائے گی. تو آنا تو ہے انشاءاللہ، انہوں نے 1 مہینے تک آ جائیں گے. ویسے ہی ایران اسرائیل جنگ تو اب رک چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں ڈاکٹرن کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 3 اناؤنسمنٹس تھی. اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کرنٹ افیئر نمبر 1، علامہ سعد حسین رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو ٹی ایل پی کے امیر ہیں،
उन्होंने पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, 24 न्यूज के ऊपर रेहान तारिक साहब, जो 7 से 8 का प्रोग्राम करते हैं और काफी दबंग किस्म के सहाफी हैं। रमजान मुबारक में उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट की थी और आपने देखा कि वो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करते, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने साद रिजवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट की। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड तो 2-3 महीने पहले हुई थी, लेकिन अपलोड अभी हुई है। और उसके बाद जो मुझसे मुतल्लिक उसमें गुफ्तगू थी वो काफी ज्यादा वायरल हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ड्रॉप सीन हो गया उस चैलेंज का जो खुद साद रिजवी साहब ने दिया था। हमारे स्टूडेंट्स को भी अब इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंशाअल्लाह ताला 10 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इसे रिबटल करूंगा। 5 इल्मी पॉइंट्स में साद रजवी साहब ने जो उसमें मदनी फूल इरशाद फरमाए उनको रिबटल करूंगा और 5 चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं इंशाअल्लाह मैं उनको भी इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करूंगा। टोटल 10 इल्मी पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में मैं जाने इस पर का। बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं मैं कमजोर आदमी हूं। इंजीनियर मोहम्मद मैं अली कमजोर आदमी। इंजीनियर मोहम्मद अली मैं मिर्जा को आप कमजोर गुस्ताख आदमी। कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी हूं। नहीं बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क नहीं मैं डाले। सिर्फ ये कहूंगा, मैं उम्मत में तो फर्क नहीं डाले। मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर। मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। नहीं उन्होंने यार, मैं उन्होंने नहीं कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के, जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें। वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी करें। इल्मी पॉइंट नंबर 1, रेहान तारिक साहब ने उसमें सवाल करते हुए अचानक उनके सामने ये बात रखी कि हम रमजान मुबारक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में गए थे। बस इतना ही जुमला उन्होंने बोला, अगली बात अभी नहीं की। तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया, मैं इस पर बात भी नहीं करूंगा, आगे चलें। और यूं हाथ से उन्होंने इशारा किया। इस पे मेरा जवाब है कि बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। तो जब आपने ये बात की थी और मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई संडे के दिन और आपको ऑफिशियली दावत भी दे दी और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उठाई, एटलीस्ट जेलम के अंदर मैंने कहा था मैं डीपीओ से बात भी कर लूंगा और हम एक अच्छे माहौल में बैठ के बात करेंगे। आप वैसे भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो तो मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों से मिलते हैं और साद रिजवी साहब के प्लेटफॉर्म पे आपको बरेलवियों के सिवा भी और फिरकों के लोग नजर आएंगे, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, शिया भी। तो पॉलिटिकल लीडर्स तो गुफ्तगू कर सकते हैं, जबकि वो खुद बोल रहे हों कि मैं उनको उस वक्त मानूंगा जब वो मेरे सामने बैठकर बात करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने खुद इसका ड्रॉप सीन कर दिया। मैं आज कोई ऐसी सख्त बात नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। फैसला जो है वो अवामुन्नास की अदालत में है कि इसके बाद भी अगर किसी को कोई शौक है तो वो फिर साद रिजवी साहब के साथ ही राब्ता करे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स में से है, चाहे उनके चाहने वालों में से है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, रेहान तारिक साहब ने कहा कि आप तो बड़े दलेर आदमी हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि आगे चलो और इंजीनियर के ऊपर डिस्कशन ना करो। तो इस पे साद रिजवी साहब ने कहा कि मैं कमजोर आदमी हूं। हालांकि नाम इनका साद है, साद शेर को भी कहते हैं, तो इन्हें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी। वैसे भी इनका दावा है कि हम खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मेरे नजदीक ये खत्म नबूवत के ऊपर काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। अगर ये खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, मुआविया रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह
इतने सारे कलमे, वैसे तो 6 थे ना, अब इनके पता नहीं 11-12 हो चुके हैं, इनके ऊपर भी बात करते। सिर्फ कादियानियों को इन्होंने सिंगल आउट किया क्योंकि उसके ऊपर अवाम के जज्बात भड़कते हैं। हालांकि खत्म नबूवत के साथ इखलास का तकाजा यह है कि चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, चाहे कोई थानवी दज्जाल हो, बकौल इनके हम तो 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं कि बाबों ने अपने नामों के कलमे नहीं पढ़वाए होंगे, लेकिन इनका दावा यह है कि इन्होंने कलमे पढ़ाए, इन्होंने उसके हक में मुनाजरे लड़े, इनके बुजुर्गों ने बकायदा शतीहात के नाम के ऊपर दिफा किया, जो मैं अक्सर वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूं। आज भी आखिरी पॉइंट मैंने वही रखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। तो खत्म नबूवत के मुजाहिद को तो भाई दिलेरी से काम लेना है, उसे कमजोरी नहीं दिखानी। देखें ना, खत्म नबूवत का जो मुजाहिद यहां बैठा हुआ है वो किसी का लिहाज नहीं करता। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, उड़ गए सारे बाबे। तो अल्लाह का शुक्र है खत्म नबूवत के ऊपर काम सिर्फ जेलम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होता है, ये राइट्स हमारे पास हैं। बाकी सिर्फ एंटी कादियानी चल रहे हैं। अपने बुजुर्ग बाबों की जहां पे कोई बात आती है आंखें बंद कर लेते हैं, उल्टा हमें बुजुर्गों का गुस्ताख कहना शुरू कर देते हैं। हमें फख्र है कि हम उन बुजुर्गों के गुस्ताख हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, यह हमारा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 3, रेहान तारिक साहब ने उसी गुफ्तगू के दौरान उन्हें कहा कि आप तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताख कहते हैं ना, अभी तो आप कह रहे हैं बात ही ना करो, तो आप तो उसको गुस्ताख कहते हैं। इसके जवाब में साद रिजवी साहब को चाहिए था कि वो कहते हैं कि हां हम उसे गुस्ताख समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भी कोई गुस्ताख नहीं कहा। उन्होंने ऑलमोस्ट वही बात की जो हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कही कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौकिफ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो इन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि मैं कमजोर आदमी हूं, बात ना करें, यह उम्मत में तफरका डालना है, मुझे उम्मत में तफरका डालना पसंद नहीं। अंदाजा करें, ये वो लोग थे जिन्होंने बाकी सारे फिरकों को गुस्ताखी के नेजे की नोक पे लिया हुआ था, और आज इनकी हालत यह है कि वो कहते हैं इंजीनियर साहब के बारे में बात ना करें, इससे तफरका फैलता है। इसका मतलब है कि इन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म की दावत हक को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की दावत हक है, उसको पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया कि जी तफरका पड़ता है, उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करेंगे। तो गुस्ताखी वाले सारे इल्जामात खत्म हो गए भाई, सीधी सी बात है। इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। रहा इनका यह कहना कि इंजीनियर साहब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे तो उम्मत में तफरीक होगी, तो बहुत अच्छी बात है। काश ये बातें आपके बुजुर्गों को भी समझ होती। आपने जिन बुजुर्गों की निस्बत अपने साथ लगाई हुई है, अहमद रिजा बरेलवी साहब, जिनकी वजह से आप रज़वी या रिजवी लिखते हैं, वैसे ये वर्ड है रज़वी, उर्दू में रिजवी भी लिखा जाता है, चल जाता है। तो उनकी तो ये सोच नहीं थी। उन्होंने तो अहकाम शरीयत में बकायदा जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि यहूदो नसारा का जो ज़बिया है उसके बारे में शरी हुकुम क्या है, और मजीद हमें साथ ये भी बताएं कि जो वहाबी लोग हैं, देवबंदी और अहले हदीस, राफजी यानी कि शिया, नेचरी यानी कि सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, नेचर में बिलीव करने वाले लोग, इन सब का जो ज़बिया है उसका शरी हुकुम बयान करें। तो आला हजरत ने फिर मदनी फूल इरशाद फरमाए कि खा वहाबी हो, देवबंदी, अहले हदीस, शिया हो, नेचरी हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया। ये मुझे कहते थे ना, इंजीनियर साहब कहते हैं कादियानी अहले किताब से तो बेहतर हैं, कम से कम उन तक बात पहुंचाना आसान है। आला हजरत जिनके साथ आज बाकी फिरकों ने पींगे बढ़ा ली हैं मेरी दुश्मनी के अंदर, वो तो तुम्हें कादियानियों के साथ मिलाते हैं। बेहतरी वाली बात छोड़ दें, वो तो तुम्हें कादियानियों के बराबर समझते हैं, वहाबियों को, देवबंदियों को, अहले हदीस को, शिया को। उन्होंने कहा ये सब के सब लोग 1 लाख दफा भी अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करेंगे तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी कि वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है, यानी आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा बेहतर हैं वहाबियों से,
یعنی کہ دیوبند سے، اہل حدیث سے اور شیعہ سے. لو سامو ہوں اپنے کار دی خبر لو. پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے، اور یہ والا پورشن تو وہ ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے، جس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہم وہابی یعنی کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، یعنی انہیں کافر کہا ڈائریکٹ. پھر تیسرا سوال ہوا کہ اگر ان کی اذان سنی جائے تو اس پہ کیا رسپانس کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہی احترام کیا جا سکتا ہے، باقی اذان کا جواب نہیں دینا. اور پھر جو ہمارے بابا جی تھے خادم رضوی صاحب، یعنی کہ سعد رضوی صاحب کے والد، انہوں نے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی. انہوں نے دیوبندیوں کی اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور اللہ بھلا کرے اس بندے کا جس نے حادثاتی طور پہ وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی. اس میں وہ ساتھ والے جو بابا جی ہیں ان کو مخاطب کر کے خادم رضوی صاحب نے کہا جب اذان شروع ہوئی کہ چھڈو یہ تے وہابیاں دی اذان ہے، ادا کے احترام، یعنی اس کا کیا احترام، یہ تے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح پلانٹ ارتھ کے اوپر سور ایک غلیظ جانور ہے، اسے قتل نہیں آپ نے کرنا، کھانے کے اعتبار سے غلیظ ہے، اس طرح اگر سوروں کے اندر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وہابی ہیں. اور وہ وہابی اس وقت دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے، اہل حدیث کو تو خنزیر سے بھی آگے کی کوئی چیز سمجھتے ہیں نا وہ. یہ خادم رضوی صاحب نے کیا، اور مرتے دم تک الحمدللہ ان کا رجوع کوئی ثابت نہیں ہے. تو وہابیوں کو انہوں نے کہا سوراں دے سور. تو سعد رضوی صاحب جو کہہ رہے ہیں تفرقہ، تو تفرقہ تو بھائی اعلی حضرت ڈال گئے، اور ان کے مشن کے اوپر چلنے والے خادم رضوی صاحب یہ تفرقہ ڈال گئے ہیں. اگر بقول آپ کے یہ تفرقہ ہے، سوراں دے سور کہہ گئے ہیں. اور دیکھیں کہہ رہے ہیں اذان کا بھی احترام نہیں کرنا، ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم انہیں کافر و مرتد سمجھتے ہیں، اس وجہ سے احترام نہیں کریں گے. تو بڑا تفرقہ ان کے بڑوں نے ڈالا ہے. میں اکثر اس ٹاپک کے اوپر بولتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ 3 حوالے جو میں نے دے دیے، احکام شریعت، ملفوظات اعلی حضرت اور بابا جی خادم رضوی صاحب، ان کا بھی میں نے حوالہ دے دیا، صرف سعد رضوی صاحب کو یہ بتانے کے لیے کہ جس ڈاکٹرن پہ الحمدللہ آج آپ پہنچے ہیں، یہ ڈاکٹرن وہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سب کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. آپ علمی طریقے سے ایک دوسرے کا رد کریں، تفرقہ نہ ڈالیں. لیکن تفرقے سے اگلی بات ہے، آپ کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا. علمی پوائنٹ نمبر 4، ریحان طارق صاحب نے کہا کہ مجھے ایک ایکشن رات کو سونے نہیں دیتا. یہ بڑے سٹائل میں انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ایکشن رات کو سونے نہیں دیتا جو آپ نے یوں اپنے زانوں کے اوپر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ انجینئر کو میرے سامنے بٹھا دو. میں اس دن اسے مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے گا. اس پہ مزید انہوں نے فیول ایڈ کرتے ہوئے ان کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ سعد رضوی صاحب آپ ڈر گئے، دبک کر بیٹھ گئے، آپ نے تو چیلنج کیا تھا. تو سعد رضوی صاحب شکر ہے اس پہ بھی ٹھنڈے رہے، انہوں نے جواب دیا کہ امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات نہ کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ سعد رضوی صاحب میں کوئی طارق جمیل صاحب کی روح آ گئی ہے آج کل. اس قسم کی بات تو وہی کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا جس کی انجینئرنگ انشاءاللہ میں اگلے پوائنٹس میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا. اس کو میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں بریف کروں گا. پہلے تو میں یہ جو ان کا ایکشن تھا اور چیلنج تھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن اسی پوائنٹ میں کروں کہ آج کی ڈیٹ کے بعد اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا.
क्योंकि वो चैलेंज करके खुद पीछे हट गए। अब इसके बाद कोई तुक नहीं बनता हमारे स्टूडेंट्स का या उनके चाहने वालों का कि इसमें कोई मजीद फ्यूल ऐड करने की कोशिश करे। उन्होंने ये चैप्टर क्लोज किया और मैंने भी आज के बाद ये चैप्टर क्लोज कर दिया। ये ऑफिशियल वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा दी, वरना जिस दिन वो अपलोड हुआ था मैंने उसी दिन रेहान तारिक साहब को बकायदा उनके व्हाट्सएप पे अपने एकेडमी के नंबर से ऑडियो भेजी और मैंने कहा ये साद रिजवी भाई को भेज दें, उन्हें कहें कि आज के बाद हमारे प्लेटफॉर्म से इस हवाले से आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा। पहले तो मैं जाहिर है आए दिन इसको डिस्कस करता था, इनको उभारता था। जब वो अब पीछे हट गए हैं तो अब मैं उसके ऊपर यह भी नहीं कहूंगा कि वो डर गया है या ये हो गया है। जाहिर है उन्होंने रीजन जो आगे रखी है वो बड़ी सॉलिड रखी है कि मैं तफरका बाजी में नहीं पढ़ना चाहता। जब उन्होंने मुझे को एग्जिस्ट करने का मौका दिया है तो हम इसे पॉजिटिवली देखेंगे और ये मेरा मैसेज साद रजवी साहब के लिए है, उनके मानने वालों के लिए, कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब हम इस मुनाजरे वाले इशू के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। अपने स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस और टीएलपी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बिलउमूम और बाकियों के लिए भी मैं इस चीज को दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने आज तक किसी फिरके के बड़े को खुद से डिबेट का या डिस्कशन का चैलेंज कभी नहीं दिया। ये इनके उकसाने के ऊपर मैं चीज को एक्सेप्ट करके कहता था और ये मेरी बाद वाली वीडियोस उठाते हैं, कहते हैं जी इंजीनियर साहब फलां को बुला रहे हैं मुनाजरे के लिए, फलां को बुला रहे हैं। हमने किसी को नहीं बुलाया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए, उन्होंने खुद माना कि मुझे नहीं बुलाया हुआ था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए और वो जिस तरीके से आए वो आपको पता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट है, मैं उनको जानता नहीं हूं और इस वीडियो के बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे mirza_95@yahoo.com के ऊपर ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह उनसे बात भी करूंगा। उन्होंने मीम्स का एक चैनल बनाया है, ओल्ड्स आर नथिंग, बाबे शाही कोई नहीं, वो अंग्रेजी करती है। उस पे उन्होंने एक मीम अपलोड की है 10 भगोड़ों की लिस्ट। वो आप वीडियो देखें और आप इन लोगों की चर्ब जुबानियां कैसी पकड़ी हैं उसने, चाहे वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों या बाकी उलमा हों। 10 बंदों की लिस्ट और उनके बयानात की रोशनी में उन्होंने बताया कि इनमें से किसी को भी इंजीनियर साहब ने मुनाजरे के लिए यहां नहीं बुलाया था। ये खुद से ये सारी चीजें करते हैं। जब मैं उस दावत को एक्सेप्ट करता हूं तो फिर ड्रामाबाजी करते हैं। और वो हमने एक बुनियादी शर्त रखी थी, वो भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मैंने तो लिख के दिया हुआ स्टाम्प पेपर के ऊपर कि मैं मुनाजरों में बिलीव नहीं करता, इल्मी डिस्कशन वो भी इनकी ख्वाहिश पे अगर कोई करना चाहे तो बड़े को लॉन्च करो। तुम कहते हो इंजीनियर ने फिरका बनाया और ये इस फिरके का बड़ा है, तो भाई बड़े के मुकाबले पे फिर बड़ा लॉन्च करोगे ना। ये तो इसी तरीके से है कि मैं अपना कोई स्टूडेंट भेज दूं और वो मज़ार कायद के ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाए कि निकल तकी उस्मानी बार में आया हूं मुनाजरे के लिए, तकी उस्मानी साहब जवाब ही नहीं देंगे। ऐसे ही होगा ना। तो दुनिया में इस तरह नहीं होता, नॉर्म्स के साथ चला जाता है। वो आप मीम जरूर देखें ओल्ड्स आर नथिंग के ऊपर, तो आपको सारे वसवसों का जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आज तक किसी को खुद चैलेंज नहीं दिया, ना हम इस चैलेंज को इस एतबार से समझते हैं कि इसका कोई फायदा होता है। अलबत्ता जब हमारे स्टूडेंट्स वर्गलाए गए शैतान के हाथों, चंद एक, मेजॉरिटी को तो पता है कि जी क्या फर्क पड़ता है सामने बैठने से, तो मैंने कहा ठीक है फिर बड़ा लॉन्च करें। बड़ा आज तक कोई लॉन्च नहीं हुआ, ना तकी उस्मानी साहब, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान। उल्टा मुफ्ती मुनीब साहब ने तो मेरे हक में बात कर दी कि वो अपने प्लेटफॉर्म से बात करें, हम अपने प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। उन्होंने कहा कोएग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इनके बड़ों को पता है कि बात ठीक हो रही है, लेकिन हमारी रुसवाई हो रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितनी बातें होती हैं ये सारे मानते हैं कि ये बातें दुरुस्त हैं। मुझे बताएं, जो मैं वहाबियों का रगड़ा लगाता हूं, नासबियों का, यजीदियों का, क्या बरेलवी कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहना चाहिए? नहीं, वो कहता है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसी तरीके से जब मैं रफुल यदैन के हक में बात करता हूं तो क्या अहले हदीस ने कभी मुझे कहा कि आप रफुल यदैन के ऊपर बात ना किया करें, इससे हमारे बरेलवी भाइयों के चिड़िया जितने दिल दुख जाते हैं? नहीं, सारे मानते हैं कि हमारे खिलाफ जो बातें कर रहे हैं वो गलत हैं और दूसरों के बारे में बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसका मतलब है कि सारों के बारे में बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। ये एंड रिजल्ट है। इसीलिए कोई बड़ा सामने नहीं आता, और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है भाई,
ہم نے تو آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر سورہ التوبہ میں آیا کہ صحابہ اکرام سے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا اور 12,000 کا لشکر نبی اسلام کو چھوڑ کر چلا گیا. حالانکہ یہ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی. غزوہ حنین اتنی طاقتور ہو چکی تھی مسلمانوں کی آرمی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی جب تکبر کا جملہ بولا. اور بخاری مسلم میں موجود ہے صرف 80 بندے 12,000 میں سے صرف 100 سے بھی کم لوگ نبی اسلام کے ساتھ رہ گئے. اس وقت آپ علیہ السلام کی لیڈرشپ کا پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہو کے سب سے آگے گئے اور آپ نے رجز پڑھا, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور مبارک ہاتھوں سے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف یوں کر کے پھینکی. آپ کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہ لشکر وہاں سے بھاگ گیا, مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ آج تمہارے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا نا, تو تمہاری بڑی خواہش ہے, تم کہتے ہو دجال سے بڑا فتنہ انجینئر ہے, تو اپنا ایک بڑا قربان کر دو نا, نکالو اسے. تم تو لاکھوں کی تعداد میں ہو, میں ایک سے بات کروں گا, آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب اور ڈاکٹر اشرف جلالی کا, اور دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر کا پتر ہے. تسی سارے میرے پتر ہو, ہاں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, ہاں سارے پتر ہو. یہ میں بگوٹن کے معنوں میں نہیں لے رہا, ہاں یہ نہ کوئی کلپ کاٹ لے, یہاں تو لوگ کلپ کاٹتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے میری طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو دیکھیں وہ ثابت ہوا نا کہ دونوں ایک دوسرے کو نمائندہ نہیں مانتے. تو میں نے ٹھیک بات کی تھی نا کہ بڑا ایک لانچ کرو جس پہ تم متفق ہو. نکلے مفتی منیب صاحب, میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام, انجینئر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا تھا آپ کو یہاں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا, 1 گھنٹے میں آپ اپنا مقدمہ رکھیں, 1 گھنٹے میں ہم رکھیں گے, عوام کو پتا چل جائے گا. اور عوام کو پہلے ہی پتا چل چکا ہے, اللہ کا شکر ہے. یہاں جتنی عوام بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی ہم نے خلائی مخلوق امپورٹ نہیں کی ہوئی ہے, یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس تھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت سن کے وہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پبلک آپ کی طرف سے آئی تھی, تو عوام تو آپ کی سمجھ چکی ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے کسی نہ کسی فرقے میں تھے اور بعد میں ریورٹ ہوئے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں نا, تو ادھر سے آئیں. اب آپ ہاتھ نیچے کریں اور اب ان کو یہ بھی بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کی ڈیٹ میں 13 جولائی 2025 کو پہلی دفعہ اکیڈمی آئے ہیں. اور ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں اور ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ نے نہیں آنا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی پبلک یہاں پہ موجود ہوتی ہے, حالانکہ یہاں کوئی جمعے کی نماز نہیں ہونی, ایون زور کی نماز بھی نہیں ہوتی, ہم مسجد میں لوگوں کو بھیجتے ہیں. یہ تو کرائے کے اوپر جگہ ہے بھائی, اس کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے. میں نہیں رہوں گا تو یہ جگہ دوبارہ سے ادھر کوئی اور چیز کھل جائے گی, کوئی مزار نہیں بننا, کوئی کچھ نہیں ہونا. لیکن یہ نبی الاسلام کی مبارک دعوت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اس امت کو ٹرانسفر ہوئی, یہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی چلتی رہے گی. تو یہ بار بار مجھے اکساتے تھے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا لانچ کرو, تم تو لاکھوں میں ہو, میں کس کس سے بات کروں گا. اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا سامنے نہیں آیا, لہذا یہ چیپٹر بھی اللہ کے فضل سے اب کلوز ہو چکا ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 5, جو انہوں نے کہا تھا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتی. سعد رضوی صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہے نا, یہ کوبرا سانپ ہے, یہ کسی بھی وقت ڈس لیں گے اور اس کا زہر جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو پتا چل جائے گا. اور یہ صرف سعد رضوی کے لیے میرا میسج نہیں ہے, باقی لوگوں کے لیے. اور سعد رضوی کا تو میرا ایج کا بھی بہت ڈفرنس ہے, آلموسٹ کوئی 18-19 سال مجھ سے وہ چھوٹے ہیں. میری اب 48 ایئرز ایج ہونے والی ہے 4 اکتوبر 2025 کو انشاءاللہ تعالی. تو وہ آلموسٹ کوئی 29-30 سال کے ہیں, یعنی آپ سمجھ لیں وہ میرے بچوں کی جگہ ہیں. ہاں, یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں ان کے والد صاحب کا درس سنا کرتا تھا.
ہمارے محلے کی مسجد میں 1993-94 میں وہ درس دیا کرتے تھے. اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی اور داڑھی ان کی کالی تھی اور سپیکنگ پاور اس وقت بھی ان کی بلا کی تھی. تو بڑے شوق سے ہم سنا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جہلم میں تھا, تو اس لیے وہ آیا کرتے تھے. تو سعد رضوی صاحب کی پیدائش سے پہلے میں ان کے والد صاحب کے درس سنتا تھا. اس وقت میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ عمر کے اعتبار سے میرے بچوں کی مانند ہے, اور انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کر کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتی. اب بختم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, بیسیکلی بکواس جو ہے اس کے لیے انہوں نے فارسی کا ورڈ ایک بختم ڈیوائز کیا. گفتم جو ہے یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے, بختم خود سے بنایا کیونکہ ان کے والد صاحب بھی یہ ٹرم یوز کرتے تھے کہ جو بندہ بکواس کر رہا ہو اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی. سرکار یہ بکواس اب میں نے کرنا شروع کیا ہے بقول آپ کے, یہ تو میں پہلے سے کر رہا تھا, تو آپ نے پھر اپنے زانوں پہ یوں ہاتھ کیوں مارا تھا کہ میں اسے اس وقت سمجھوں گا بہادر یا اہل علم جب یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرے گا. انہوں نے کہا تھا یہ تو ساڑھے بال دے آگے نہیں بہ سکتا, حالانکہ ایج ڈفرنس کے اعتبار سے سعد رضوی صاحب ہمارے بال ہیں, علمی ڈفرنس میں تو ان کے بزرگ بھی بال تھے. ہاں میں اس وقت ایج ڈفرنس کی بات کر رہا ہوں, 18 سال کا کم از کم فرق ہے. تو یہ جو انہوں نے جملہ بولا اس پہ میں اس کو ریبٹل کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ بختم تو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سامنے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہے گفتم, گفتگو کرنا قرآن و سنت سے. اس کے مقابلے پر بختم یہ ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں یہ بختم ہے. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم یہ ہے یا بھاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا. ہاں گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم ہے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہاں اور میں اس سے اگلی بات کروں گا. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم ہے سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. اب یہ کہیں گے جی سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی ان تک ہو سکتا ہے کوئی بات پہنچی نہ ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, جو ہمارے باپ ابراہیم نے کہا تھا, تم بھی تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. جی بالکل انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا تھا, ورنہ کسی صوفی نے ترجمہ کیا ہوتا قرآن کا. فارسی میں کشف المحجوب لکھی, قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا, وہ آ کے 20ویں صدی میں ہوا ہے. تو کچھ نہیں آتا تھا ان کو, عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے رہے. یہ ہے بختم. گفتم وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہو, بختم وہ ہے جو تمہارے بابے اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرما کے گئے ہوں. ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر اٹھے ہیں, اور ہم اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کہ اس کے مقابلے پہ اس زمانے کا کوئی انسان آتا ہو یا آج کا کوئی انسان آتا ہو. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر تم نے 11ویاں کھائیں, چندے لوگوں کے بٹورے, لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنائیں. ہم جب جھوٹا کہتے تھے تو تم مانتے نہیں تھے. آج تمہارے اپنے علماء آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید کو جلا کے راکھ کر لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے جو عبد القادر جیلانی کا نام جو ہے وہ بغیر وضو کے لے اور اس کا بال ایک ٹوٹ جائے. پہلے تو بندے مر جاتے تھے, اب مفتی اکمل صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کہانیاں یار نہ سنایا کرو. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب جو آپ سنا رہے ہیں نا کرامت کے نام کے اوپر وہ بھی کہانیاں ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہانیاں نہیں ہیں تو نکالو بھائی اپنے بابے, کچھ کر کے دکھائیں. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ہم بخاری اور مسلم سے جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے, تو
ابھی تم نے رفع الیدین شروع کیا، ان قریب تم قادیانی ہو جاؤ گے. جب تم یہ بات کرو گے پھر ہم تمہیں تمہارے گھر کی خبر دیں گے کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر تمہارے عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ان سے پہلے ان سے بڑے بزرگ امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو پھر انہیں اپنے بابے یاد نہیں آتے. کہو نا عبد القادر جیلانی کو بھی، امام غزالی کو بھی، کہ یہ مکھیاں مارنا ہے رفع الیدین کرنا، یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ منسوخ ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں عبد القادر جیلانی کو بھی بتاؤ. تم کہتے ہو کہ وہ تو غوث الاعظم تھے، اور غوث جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح رائی کا دانہ. تو اس کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی نے پھر حدیثوں میں بلکہ ڈائریکٹ نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا رفع الیدین کے ساتھ. لو سامو تسی فکر کرو اپنی. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. تو چونکہ انہوں نے تماشا لگایا، پچھلے آلموسٹ انہوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، سوائے چند ایک اہل حق کے جو ہر زمانے میں رہے. کہتے ہیں پہلے انجینئر کدھر تھے؟ انجینئر تھے بھائی، یوٹیوب حفظہ اللہ نہیں تھا، ہاں، فیس بک دامت برکاتم عالیہ نہیں تھا، ہاں، واٹس ایپ جو ہے مدہ ذلہ نہیں تھا، ورنہ تھوڑے بابے پہلے ٹھپے گئے ہوندے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ سارے اٹھ جانے سن. ہوں کیوں اٹھے نے؟ دیکھو جو 1200 سال میں تم نے عزت اویل کی تھی، 12 سالوں کے اندر آج بیمز بن رہی ہیں، اسی وجہ سے بن رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے فرمایا، ہم تو شاہی کوئی نہیں نا ان کے مقابلے پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ آیت مبارکہ اس امت کے ٹاپ کے 2 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی، وہ کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین 2 بندے برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی، آپس میں ایک بات کے اوپر جھگڑا ہوا. نبی اسلام کی یہ مبارک عادت تھی، جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن اس کے لیے مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ شخص زیادہ مناسب ہے، اس سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ. اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو. اس پہ ان کی آپس میں آوازیں بلند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے تھوڑا اونچا بولو. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ وہ آیات ہیں جو آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. سینٹر میں آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور رائٹ سائڈ پہ جو بقی کی طرف جالیوں کا پورشن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت. یہ کرٹیکل آیات جو ہیں وہ آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی
उसी तरीके से काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मुबारक जिंदगी में उनकी कब्र के पास भी कोई ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं कर सकता। मुझे बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आवाज बुलंद हो, जिस आवाज में कोई गाली गलोच ना हो, रसूलुल्लाह की नाफरमानी ना हो, सिर्फ आवाज बुलंद हो, तो ऐसे लोग बर्बाद हो जाएंगे, ख्वाह वो अबू बकर और उमर ही क्यों ना हो। तो जो रसूलुल्लाह की तालीमात के मुकाबले के ऊपर अपने बाबों की तालीमात को बुलंद करेंगे, वो बदरजा औला तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जो हो गए। इसलिए इनको मेरा ये नारा बड़ा बुरा लगता है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। क्योंकि तुमने अपने बाबों को रसूलुल्लाह के मुकाबले के ऊपर खड़ा किया हुआ है। उनमें से मेजॉरिटी तो वो हैं जो खुद खड़े हुए हैं, हम उनके हकायक तक पहुंच चुके हैं, फिर भी हम कहते हैं चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दो, मर के अपने अंजाम को पहुंच चुके। हम कहते हैं किताबें बदल गई होंगी, लेकिन तुम लोग तो मुजरिम हो ना, किताबें भी छाप रहे हो और वो नजरियात भी आगे लेके चल रहे हो। तो इनको ये नारा बड़ा बुरा लगता था। अभी इरशाद भट्टी साहब आए तो उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने अपने वाली रिकॉर्डिंग में ये कटिंग कर दी। हालांकि मैंने उनको ये कहा था कि अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो फिर मेरा पूरा जवाब अपलोड करेंगे, अदरवाइज फिर आपने सवाल भी काटना है। उन्होंने सवाल बाकी रखा और जवाब में से ये पोर्शन निकाल दिया। हम जब इंशाअल्लाह उसे अपलोड करेंगे तो वो डालेंगे, इस वजह से कि उन्होंने आधा पोर्शन डाला। वो मैंने उनको कहा था कि अगर आप सवाल डालेंगे तो जवाब पूरा डालेंगे, अदरवाइज आप सवाल खत्म कर दें, अगर आपका कैमरा इसका बोझ नहीं उठा सकता, हम तो उठा सकते हैं। वो मैंने उसमें बात ये ऐड की थी कि मुझे बताओ, तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी ने बकौल तुम्हारे और बाकी बुजुर्गों की तरफ भी मंसूब करते हो, कभी आमद बिन हंबल की तरफ, कभी अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरफ, कि जी वो फरमाया करते थे बड़े से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल हो। हालांकि उन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि गौस कुतुब अब्दाल होते भी हैं। मुहद्दिसीन का क्या लेना देना इनके साथ। तो बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, वो किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता। ये कहते थे ना, सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता। यानी ये हमें ये बता रहे होते थे अकीदा कि सहाबी के घोड़े की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल तशाही कोई नहीं, यही कहते थे ना। तुम अपने बुजुर्गों को जानवरों से भी बदतर समझते थे, बल्कि जानवरों के पांव की खाक से भी। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि बुजुर्गों की तौहीन हो रही है। हम तो कह रहे हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इसकी तकलीफ क्यों होती है तुम्हें? इसका मतलब है तुम अपने बाबों को रसूलुल्लाह से बढ़ के समझते हो, अदरवाइज तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। फिर तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी से तकलीफ क्यों नहीं हुई, जिसने ये कहा और ये बिल्कुल झूठ बोला, उसकी जाती इख्तरा थी। हमने भी किसी जमाने में बयान की, फिर मैंने रुजू किया कि नॉनसेंस बात है यार। कैसे कोई एक मोमिन जो है वो साहबी के घोड़े की कदमों की खाक से भी बदतर होगा? जानवर और मोमिन का कोई कंपैरिजन हो सकता है? हां, काफिर हो वो एक अलग बात। काफिरों को अल्लाह ने कुरान में कहा है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो चौपायों की मानंद है बल्कि उनसे भी गए गुजरे। लेकिन अहले ईमान, उनके बारे में जामिया तिरमिजी में, सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। जब एक आम मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है तो वो किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। और उसमें भी आप देखें, खादिम रिजवी साहब ने तो उसमें मजीद वैल्यू एडिशन कर दी। उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो घोड़ा है ना जी, उसके कदमों की खाक। अमीर मुआविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। यानी पहले हम शिया के घोड़े के ऊपर बात कर रहे थे, अब सुन्नियों ने भी पैरेलल में अपना एक घोड़ा लॉन्च कर दिया। हम तो कहते हैं दोनों का राइट है, हम अपना मौकिफ रखते हैं। शिया का राइट है वो अपना घोड़ा लॉन्च करे, सुन्नियों का भी काम है कि वो अपना मुकाबले पे हजरत मुआविया के नाम के ऊपर घोड़ा लॉन्च करते, निकालें, जुलूस निकालें। 22 रजब को हजरत मुआविया के घोड़े का जुलूस निकालें और उसके कदमों की खाक भी चाटें और कहें कि ये जो है वो गौस कुतुब अब्दाल से अफजल है। ठीक है, तो आपने भी वही काम किया हुआ है तो करें, हमें कोई इतराज नहीं, आपका राइट है। इस दुनिया में काफिर को भी रहने का हक है। तो आप तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, अपने अपने घोड़े लॉन्च करें। हम सिर्फ आपको इल्मी तरीके से समझाएंगे कि भाई ये चीज कुरान और सुन्नत में इस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। तो तुमने सहाबा कराम के घोड़ों
کہ قدموں کی خاک کو اپنے بزرگوں سے افضل کہا، اس وقت کوئی توہین نہیں ہوئی بزرگوں کی، جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. اور میرے شعر سے تمہیں تکلیف ہوئی، تکلیف ان کو اس لیے ہوئی ہے کہ بیسیکلی یہ اپنے بابوں کو رسول سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. بالکل اس لیے انہوں نے ان کے ناموں کے کلمے نہ صرف پرنٹ کیے، اس کے حق میں مناظرے لڑے. اگر آج ہمارے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، پریکٹیکلی آج بھی بابوں کو یہ نبی علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں. جی آپ ان کو ذرا قرآن کی آیت پیش کریں، یہ آگے سے شعر پڑھیں گے. آپ انہیں بخاری مسلم سے حدیثیں بتائیں، یہ آگے سے بزرگوں کے اقوال پیش کریں گے. جب ہم اپنے پیغمبر کی بات تم سے کر رہے ہیں تو بابے بیچ میں کیوں لے آئے ہو؟ تم بھی پیغمبر کی کوئی بات لے کے آؤ نا مقابلے پہ. کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات یہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ادھار تھا میرا، جو میں نے 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں سعد رضوی صاحب کو ایک پازیٹو میسج دینا تھا، وہ میں نے دے دیا. لیکن 5 اور علمی پوائنٹس میں نے اسی سے جڑے ہوئے ڈسکس کرنے ہیں، تاکہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے انہیں ہمارا پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. جو ہم مختلف ویڈیوز میں بیان کرتے رہے ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے. مستقبل میں اگر کوئی بندہ پوچھے کہ مسئلہ کیا ہے مناظروں کا، یا انجینئر صاحب سے باقیوں کو کیا تکلیف ہے، تو آپ یہ ایک ویڈیو ان کو دکھا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اگلے 5 پوائنٹس ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، انجانے میں وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے. بالکل ہم اس چیز کے قائل ہیں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کبھی لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو ہم نے گالیاں نہیں دی. جیزس کرائسٹ کو پوجتے ہیں کرسچنز، ہم ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہندو جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم نے کبھی انہیں گالیاں نہیں دی. ظاہر ہی کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو تم نے گالی نہیں دینی، تو ہم نہیں دیتے. اگر تو ہمارے مخاطبین جو مسلمانوں میں ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں خود سے، تو پھر تو ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، پھر یہ آیت کی پلی بالکل نہ لیں، کیونکہ یہ کافروں سے متعلق آیت ہے کہ کافروں کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی. تم اپنے بابوں کو کیا جھوٹا خدا سمجھتے ہو اپنا، یا ہمارے نزدیک جھوٹا خدا اور تمہارے نزدیک سچا؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے. میرے اس شعر سے بھی ان کو تکلیف ہوئی، سلوگن سے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے تو 2 خدا کر دیے ہیں، ہمارا خدا الگ کر دیا ہے، ہم بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں. ہم نے پھر اس کے جواب میں کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا چور ہے. وہ گندی گالیاں جو ایک بازاری انسان دے سکتا ہے وہ انہوں نے وہابیوں کے خدا کو دی ہیں، فتاوی رضویہ میں اور سبحان الصبوح کتاب کے اندر. تو اعلیٰ حضرت کا دفاع کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، وہ اصل میں وہابیوں کا خدا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہابی جو کوالٹیز خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں نا، ہاں آئے نا داڑ تلے، تم بھی جو کوالٹیز خدا کی طرف منسوب کرتے ہو نا کہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اسرائیل سے روح واپس لے سکتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا یہ نہیں ہے، یہ تمہارا خدا پھر کوئی اور ہی ہے، گویا کہ اور ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گالیاں دے چکے ہیں دوسروں کے خداؤں کو اور مسلمانوں کے. تو یہ آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. مسلمانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. ویسے تو ہم نے مسلمانوں کے جھوٹے خدا جو انہوں نے بنائے ہیں بابوں کی شکل میں، ہم نے ان کو کبھی گالی نہیں دی. ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. میں تو باقاعدہ نام کے ساتھ مولانا اور صاحب بولتا ہوں، امام بولتا ہوں. میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں، اور کیا رسپیکٹ دوں؟ گالی تو کبھی نہیں دی. تو اگر یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں تب بھی میں اس حوالے سے بری ہوں، میں نے کبھی ان کو گالی نہیں دی. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں.
दूसरा, दुनिया में जो जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स हैं यूएनओ के तहत, वो सिर्फ मुखालफीन की फौज के लिए हैं। पाकिस्तान की जंग अगर किसी कंट्री के साथ हो तो उसका जो फौजी है ना, उसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत कैदियों के राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान का अपना फौजी पाकिस्तान की फौज के साथ गद्दारी करेगा तो उसे जिनेवा कन्वेंशन वाले राइट्स नहीं मिलेंगे, डेथ पेनल्टी होगी, टांगा जाएगा उसे। होना तो चाहिए आपके तहत कि जी जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स उसे मिले, तो फिर आपको बताया जाएगा कि वो है मुखालफीन के बारे में, अपनों के बारे में नहीं है। लिहाजा जो काफिर हैं उनको तो राइट्स मिलेंगे कि आपने उनके झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, लेकिन जब अपने गद्दार हो तो उनसे ये राइट्स उठ गए। लेकिन हम फिर भी गाली नहीं देते इनको, हम तो सिर्फ एक स्लोगन बुलंद करते हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हमें गाली देने की जरूरत ही नहीं है, हमारा एक रज्ज इनके लिए काफी है। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि ये चीजों को मिसकोट करते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों का अपने इन बाबों और बुजुर्गों के बारे में यह दावा था कि ये दुनिया का निजाम चलाते हैं, इसलिए हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं कि ये है तो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन दुनिया का निजाम अल्लाह ने इनके हवाले किया हुआ है। और फिर इस पे तुर्रा ये कि खादिम रिजवी साहब से एक ब्लंडर हो गया। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत जो है वो गुस्ताखों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। वो पंजाबी में उनका क्लिप है, काफी वायरल हुआ था। इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए, नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रख जाए। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो मैं क्या जी, बाबा जी रुक जाओ, हाँ आजा बाबा जी, बाबा जी हाँ हमारा जवाब भी सुनो। सबसे पहले तुम्हारे गौस कुतुब अब्दाल मर जाएं कि जिन्होंने अपने नबी के साथ कलमा पढ़ा और वफादारी नहीं की, वो अपने मुरीदों को जला के राख करते रहे, यूट्यूब से एक वीडियो नहीं डिलीट करवा सके गुस्ताखाना। लो सामो, उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जान बाबिया, उन्होंने गाना काट पहले, जिनकी ड्यूटी थी। उम्मत तो पहले ही मजलूम है, ये सारी ताकतें इनके पास थी ना। अच्छा, अब जब ये बात करते हैं तो इनको तो हाथ पांव पड़ जाते हैं। जब हम इन्हें कहते हैं कि जी आप कहते हैं समुंदर फलां बाबे ने रोका हुआ है और सारी चर्च वहां बिकती है, रावी के पुल के ऊपर जो बाबा 1965 में डाइव लगा के बम पकड़ता था, 2009 में बम ठोक के चले गए, पकड़ नहीं सका, 55 लोग शहीद हो गए। इन बातों के जवाब में ना अब अपने बाबों से ही मुनकिर हो गए हैं। कहते हैं जी प्रेस क्लब के बाहर तहफ्फुज औलिया के लिए एहतजाज होगा, औलिया के तहफ्फुज के लिए। यानी पहले कहते थे वली हमें बचाते हैं, अब इन्होंने वलियों के दरबारों को बचाना है। बिल्कुल काम उलट हो चुका है, साइंस ने सारे दी मट्टी प्लीत करती है। तो फिर इल्जामी ये जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी तुम्हारे खुदा ने कौन सी क्रेन गिरने से रोक ली थी, काबे में क्रेन गिरी, इतने लोग शहीद हो गए। हम कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात की, खुदा हमारा है और बाबे तुम्हारे हैं। यही तो हम कह रहे हैं पहले, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो हम इसका जवाब तुम्हें देंगे। हमारे रब ने कहीं यह दावा नहीं किया कि हम दुनिया के मामलात में इस हवाले से इंटरवीन करेंगे, आखिरत में पकड़े जाओगे। दुनिया में अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ, उस साल को नबी इस्लाम के पैदाइश के साल की वजह से अल्लाह ने यादगार बनाना था, आमुल फील। उसके बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर काबा शरीफ की तौहीन हुई, गिलाफ काबा जल गया, सही मुस्लिम में आता है। फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हजारों साहबा जिंदा थे। हज्जाज इब्न यूसुफ ने चढ़ाई की अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद करने के लिए। यजीद के जमाने में वो शहीद नहीं हो सके, लेकिन बाद में हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनको शहीद किया, सही मुस्लिम में आता है। उनकी लाश लटकाई गई मक्के के दरवाजे के ऊपर और उन्हें यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंका गया।
ایک صحابی کو, عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالی عنہما, تو کوئی انٹروین اللہ نے نہیں کیا. بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں دجال سے مکہ مدینے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. بس یہ ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے, آگے پیچھے تو کعبے کی توہین ہو رہی ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ بابے دنیا کے نظام چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مشکلات ٹالتے ہیں. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ مشکلات اگر بابے ٹالتے ہیں, مشکلات بھیجتا کون ہے؟ اللہ. یعنی مشکلات اللہ بھیجتا ہے اور بابے ٹال دیتے ہیں. اندازہ کریں, یہ بابوں کو اوپر مانتے ہیں, بھائی بھیجتا بھی وہ ہے, ٹالتا بھی وہ ہے. ادروائز مانو, یہ اکثر محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ جی مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے. حالانکہ مارنے والا بھی اللہ ہے, بچانے والا بھی اللہ ہے. یہ جملہ پھر بھی کسی درجے میں سمجھا جا سکتا ہے. لیکن ان کا جو جملہ ہے نا کہ بزرگ جو ہیں مصیبتیں ٹال دیتے ہیں, یہ تو بڑا خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور ٹالنے والے بزرگ ہیں. کوئی نہیں ٹال سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر اللہ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. یہ اللہ کی خاصیت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7. انجینئر صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن انداز تھوڑا سا نا نرم کریں. ٹھیک ہے سرکار, آپ ذرا انداز نرم کر کے نا یہ باتیں کسی کو سمجھا کے بتائیں. کیوں بنوان لگے ہو انجینئر صاحب؟ نال ہی ٹھک جاندے جے. وڈے وڈے اینکر, وڈے وڈے مولوی, وڈے وڈے سیاستدان تے وڈے وڈے بابے, میں تو ان کو کہتا ہوں یار میں نے تو کیا نا, میرا غلط انداز ہے نا, تم اچھے انداز سے دنیا میں تبدیلی لے کے آ جاؤ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کو اس بات کا گلہ کرے کہ آپ حضرت عمر کو ابو بکر کی طرح نرم کیوں نہیں بنا دیتے, تو نبی علیہ السلام کیا کہیں گے کہ کوئی شخص اپنی نیچر سے باہر نہیں نکل سکتا, ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. حضرت عمر نے تو کافروں کو دیکھا تھا, ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے پڑھائے اور اس کا دفاع کیا اور مناظرے لڑے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت مزاج ہوتے جو وہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھے. پھر میں اس ساری سختی کے باوجود حضرت عمر سے نرم ہوں, کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار نکالتے تھے, میں صرف اپنی زبان کھولتا ہوں, اور وہ بھی علمی دلائل کے ساتھ. حضرت عمر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے سخت انداز کے اوپر؟ اور بھائی اسی سخت انداز نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. مڑ مڑ کر کے دنیا تبدیلی نہیں آندی. انہوں نے منو کچا کھا جانا سی جے میں مڑ مڑ کردا, یہ دبکے میرے کو کیوں نے, صرف میرے انداز کی وجہ سے. اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا پلیٹ فارم لانچ کرے, گال میں ایک طرف چینی رکھے دوسری طرف شکر رکھے اور دعوت پیش کرے. داتا دربار پہ جا کے صحیح مسلم کی حدیث سنائے کہ جی داتا صاحب جو تھے وہ سید تھے اور سید تو حدیثوں کا احترام کرتے ہیں. میں آج ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. تو میں آج اس مزار سے جو ہے اس سنت کو اسٹیبلش کرنا شروع کرتا ہوں, اور میں گنبد بھی گرانے آیا ہوں اور قبر بھی, تو پتہ چل جائے گا. طارق جمیل صاحب کے سٹائل میں اے آئی سے کاپی کروا لے, اس سے بھی نرم گاندھی صاحب کا سٹائل ہے, اور مجھے اس کا رزلٹ بتانا ہے آپ نے. ہاں, رزلٹ بتانے سے پہلے نا ایک ٹیکسٹ میسج کر دیجیے گا ہماری اکیڈمی میں, تاکہ ہم آپ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. سب کہانیاں مشورے سنو انہاں دے, اور پھر مشورے اس بندے کو دے رہے ہیں جس نے 17 سال کے اندر یہ ساری تبدیلی اللہ کے فضل سے کر کے بتا دی. یا تو ہوتا نا اینڈ رزلٹ کو غلط نکلا ہوتا ہے, اینڈ رزلٹ تو آپ کے سامنے. تو یہ ہمیں اس قسم کے مشورے دینا, آپ کے مشورے سر آنکھوں پہ, لیکن یہ آپ خود کر کے بتائیں. اور اگر خود نہیں کر سک رہے تو پھر سر ہمیں ہی مانے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. الحمدللہ. پھر کہتے ہیں جی وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ بات نرمی سے کرنا. حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ فرعون گمراہ ہے, پھر بھی کہا بات نرمی سے کرنا. بالکل اللہ کا شکر ہے ہم بات نرمی سے کرتے ہیں, لیکن جب کوئی اڑ جائے اپنی بات کے اوپر اور پھر وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو بلند کرے,
پھر ہمارا صبر کا پیمانہ ہو جائے گا لبریز, اور پھر ہم ابراہیمی سٹائل میں تم سے بات کریں گے. قرآن کی یہ آیت آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, ابا جی تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے, میں ابراہیمی ہوں, جو فتویٰ لگانا ہے حضرت ابراہیم پہ میرے پہ لگاؤ. حضرت ابراہیم کو سمجھاؤ جا کے کہ وہ نرمی سے بات کرتے, ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ ہیں کہ جن کی پیروی کا حکم ہمارے محبوب کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں, اور ہمارے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کو امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنا, اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنا. امام مسلم نے نقل کیا, نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے, اور پھر آپ خطبہ دیتے ہوئے کہتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں, یعنی اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ کیوں ہوتی تھی, غصے میں اضافہ کیوں ہو جاتا تھا, آواز کیوں بلند ہو جاتی تھی, جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد بولا کرتے تھے. ہاں, یہ سٹائل ہے ممبر کا, غامدی سٹائل نہیں ہے ممبر کا. اسی دیکھیں غامدی صاحب کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ غامدی صاحب کی وجہ سے ان کو فرق کو نہیں پڑا. غامدی صاحب کو سننے والے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, باقی تو ان کو وضع قطع میں مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن میرے مقابلے پہ ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی منجی نہیں ٹھوکی, میں انہوں نے منجی ٹھوک دیتی ہے. غامدی صاحب پھر بھی بہتر ہیں, متانت سے بات کرتے ہیں. ہاں, بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, شیعہ دوستوں, وہ گلے پھاڑنے والا ہے, شیعہ دوستوں, اور انجینئر جو ہے وہ گمراہ. تو یہ جو انداز ہے یہ نبی اسلام کا سنت انداز ہے, اور طارق جمیل صاحب کو اس کے ہاتھ لگ چکے ہیں. مجھے انہوں نے کافی عرصہ پہلے فون پہ کہا کہ تم تو اختلافی موضوعات پہ بولتے ہو تو یہ تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے, تو تمہیں تو زیادہ نرم ہونا چاہیے. میں نے کہا سرکار اس کا تقاضا ہی ڈیفرنٹ ہے بھائی. ہاں دیکھیں, جب گوشت کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ ٹوکے سے بنتی ہیں, لیکن ٹوکے سے اگر آپ قیمہ بنانا شروع کریں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا, اس کے لیے قیمے والی مشین میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ کام ہو رہا ہے اس وقت ایسا جس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی, طارق جمیل صاحب کو اپنوں کے ہاتھ لگے. مجھے خود انہوں نے فون پہ کچھ عرصے بعد بتایا کہ یار وہ میں نے حدیث جو بیان کی نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, تو مجھے باقاعدہ دیوبندیوں کے تنظیموں کی طرف سے فون آیا, قتل کی دھمکیاں ملی. میں نے کہا آپ کا تو انداز بڑا نرم تھا. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ انداز کا نہیں ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ بخاری مسلم سے حدیثیں بھی شیئر کروائیں نا میرے نام لیے بغیر, تب بھی ان کو غصہ چڑھ جائے گا. آپ بابوں کو پکارنے والے شیروں کے نیچے جا کے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھیں, دیکھیں ان کا غصہ کہاں جاتا ہے. آپ کسی بریلوی فرقے کی مسجد میں یا اللہ مدد کا پوسٹر لگا کے بتا دیں مجھے, نہ پھٹے مجھے پکڑ لینا آ کے. اور کسی وہابی کی مسجد میں جا کے لبیک کا یا رسول اللہ کا پوسٹر لگائیں, نہ پھٹے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. یا آج وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو شام کو پھانسی دو, وہ کہہ رہے ہیں اس نے وہ یا رسول اللہ والا سٹیکر پھاڑا تھا, وہ کہہ رہے ہیں 295C لگوانی ہے اس کے اوپر. یہ بھی میں نے ٹاپک بنانا ہے, لیکن ابھی اس پہ مشکل وقت ہے, یہ گزر جائے تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو یہ ایک دوسرے کے سٹیکر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ انداز نرم کریں. بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں, ہمارے بابوں کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھیں تاکہ امت کو ہم گمراہی میں رکھیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ آرتھوپیڈک سرجن والا ہے, یہ ہومیوپیتھک کلینک نہیں ہے. یہاں پہ جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے
یا کسی کا کندھا اتر گیا ہے تو جب میں وہ کندھا چڑھاؤں گا اس کی چیخیں نکلیں گی. ہاں, آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے گلا نہیں کیا کہ آپ جس کی بھی ہڈی چڑھاتے ہیں اس کی چیخیں نکلتی ہیں تو ہاتھ اولا رکھیں. وہ کہے گا جی ہاتھ اولا رکھا تھے لنگڑا رہ جائے گا, یہی کہیں گے نا. تو بھائی آپ بھی ایمان کے اعتبار سے لنگڑے رہ جاؤ گے اگر یہ میں آپ کی ہڈی پسلی سیدھی نہیں کروں گا, اور صرف زبان سے کر رہا ہوں, ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. تو یہ کام کی نوعیت ہے. کاموں کو آپ کمپیئر کیے بغیر یہ کہیں کہ جی انجینئر صاحب فلاں شخص جو ہے وہ تو روٹی ہاتھ سے کھاتا ہے اور آپ چاول جو ہے وہ چمچ سے کیوں کھا رہے ہیں, تو میں بتاؤں گا وہ روٹی کھا رہے ہیں, میں چاول کھا رہا ہوں. بھائی اس کے پروٹوکول کا فرق ہے. گولف کے بال کا, ہاکی کے بال کا اور کرکٹ کے بال کا فرق ہوتا ہے. بھائی کس طرح آپ مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8, انجینئر صاحب جی وائرل ہونے کے لیے نا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تاکہ یہ وائرل ہو جائے. او بھائی مجھے پتا نہیں ہوتا کہ میری کون سی بات کس نے اٹھانی ہے اور اس کو پکڑ کے وائرل کر دینا ہے. پہلے تو صرف مذہبی طبقہ تھا, اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی میری باتیں اٹھاتی ہیں. جو ایک جماعت کے حق میں بات ہوتی ہے, حالانکہ وہ جماعت کے حق میں نہیں ہوتی, میں ڈاکٹرن پہ بات کر رہا ہوتا ہوں, اس کو اٹھا لیتے ہیں, دوسری والے کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسری والی کو وہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بڑے ظلم کے اوپر مبنی ہے. پوری بات کریں. اگر میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہماری عدلیہ نے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا یہ بالکل غلط ہے, تو ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو فارغ کیا یہ بھی غلط ہے, حالانکہ وہ کہتے ہیں آئینی طور پہ درست ہے. لیکن میں نے دونوں کو غلط کہا کیونکہ میں دونوں چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں. اسمبلیوں کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, نون لیگ والے اپنا حصہ اٹھاتے ہیں, پی ٹی اے والے اپنا حصہ نہیں اٹھاتے, وہ دوسرے کا حصہ اٹھا کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اس اعتبار سے باقیوں میں پھر بھی کوئی سینس ہے کہ وہ اپنے حق کی چیز اٹھاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ دوسرے والی اٹھاتے ہیں, جس طرح عمران ریاض نے پچھلے دنوں کیا. جی انجینئر صاحب نے مریم نواز کو چٹ دے دی. او بھائی میں نے تو تمہارے مہاتما کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ نشہ کرتا ہے تو اتنے عرصے سے وہ اندر ہے, نشہ نہیں کیا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ نہیں اس نے اٹھائی. آج صبح ایک پوسٹ مجھے کسی نے نا فجر کے وقت بھیجی. اب انہیں یہ نیا میرا جو انٹرویو ہے اس میں سے انہوں نے ایک بات نکالی. انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جی کارگل میں جو کچھ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تو انڈیا اس وقت مظلوم تھا. بالکل میں قائم ہوں اس پہ کہ ان کی غلطی تھی. پرائم منسٹر کو پوچھے بغیر انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. اچھا وہ لوگ جو فوج کو گالیاں نکال رہے تھے نا, اب میرے بکس میں نا سیاست.pk نے نا بس اتنا میرا یہ اٹھایا, وہ پوری ڈاکٹر نہیں اٹھائی, اور کہا کہ انجینئر صاحب سے اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو فوجی اس میں شہید ہوئے ان کا کیا بنے گا. اب فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بہت اچھی بات ہے. اچھا ہاں جواب دیں گے تجھے. تو مجھے کہا اس کا جواب کیا. میں نے کہا جواب مولا علی نے بہت پہلے دیا ہے. جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا مولا علی سے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین یہ دونوں جنتی ہیں, پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو بھائی اگر پرویز مشرف کے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے فوجی شہید ہوئے ہیں, وہ اللہ کے حضور شہید ہیں. اسی طریقے سے کشمیر جہاد کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتوں نے جو ہزاروں لوگ شہید کروائے وہ شہید ہیں, وہ اپنی کاز کے لیے گئے تھے, ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا. پکڑے جائیں گے بڑے. تو جواب مل گیا. تو انشاءاللہ تعالی میں وقتاً فوقتاً ہر چیز کو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق بیان کرتا ہوں. پک اینڈ چوز بالکل نہ کیا کریں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. پک اینڈ چوز آپ قرآن سے کرنا شروع کر دیں, واللہ قرآن پاک میں درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں ایسی سٹیٹمنٹس کی کہ آپ اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن پھر آپ کو کوئی سمجھدار بتائے گا کہ بھئی یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل درست ہیں. تو یہ وائرل ہونے کے لیے بالکل میں نہیں کرتا, میرے تو دماغ میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس طریقے سے وائرل ہو جائے گی. ہاں بعض کا شک پڑتا ہے کہ اس کو کوئی مس یوز کرے گا, لیکن میں اس مس یوز کے ڈر کی وجہ سے سچی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوتا ہوں. مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہوتا, مجھے نا اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو میرے دل میں نہیں ہے, یا جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں. میں نے دیکھے ایران اور اسرائیل کے مسئلے میں سب کی گالیاں کھائی, حالانکہ وہ پورے مقدمے میں باتیں تھیں, انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, پھر ذلیل بھی ہوئے. ذلیل کیا, وہ ایران کے پریزیڈنٹ نے خود ان کو ذلیل کر دیا. ابھی اس کا انٹرویو ہے, اس نے وہ ساری وہی باتیں کی ہیں جو انجینئر صاحب نے کی ہیں. اب اس ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی کہو کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, وہ
पागल लोग हैं, ना इनका कोई दीन का विजन है, ना इनका कोई आखिरत का विजन है, ना इनका कोई दुनिया का विजन है। ये वो अपने ही उन मेंढकों की दुनिया में उस कुएं के अंदर रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया किस तरीके से चलती है, और अपना हाल ये होता है कि दिलेरी कोई भी दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है, इस ज़हन में रखिएगा, मैं इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। या तो ना इस तरह वायरल होने से मुझे कोई फायदा होता हो, फायदा यह हुआ है कि मेरी लाइफ वनरेबल होगी, मेरी फैमिली की लाइफ वनरेबल होगी, मेरे टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल होगी, मेरे टीम मेंबर्स की फैमिलीज की लाइफ वनरेबल होगी। चंदा बुक कोई नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, इनके पीछे नमाजें पढ़े, इनको चंदे दें। ये बताएं हमने इस सिस्टम से हासिल क्या किया। कहते हैं इंजीनियर साहब इतने मशहूर हो गए, इस मशहूरी से मुझे मिला क्या? तुम मशहूर होते हो ना तो लाखों की पब्लिक में जाके खिताब करते हो, जगह जगह बड़े बड़े सरमायादारों से तुम करोड़ों के चेक लेते हो, और फिर एमएनए और एमपीएस की सीटें बांटते हो उनको। मैंने क्या हासिल किया है? नहीं, ये सारी चीजें इंजीनियर साहब में नहीं, फिर भी वो ये कर रहे हैं। इस तरह ना करो भाई। मुझे अगर तुमने मछली साबित करना है तो मछली वाली सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक परिंदे को मछली बनाने की कोशिश तो ना करो। तुम्हारे बुजुर्गों की एक गंदगी, तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर्स की एक गंदगी, तुम्हारे मजहबी पेशवाओं की एक गंदगी मेरे अंदर अल्लाह के फजल से मौजूद नहीं है, और मेरी एक अच्छाई तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। एक अच्छाई। जाहिर है ये सारी गंदगी आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये ज़हन में रखिएगा, मैं कतन कोई इस किस्म की हरकत नहीं करता कि मैंने कोई बोचाल खड़ा करना होता है, और ना मैं कोई स्टेटमेंट किसी के डर की वजह से देता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। डर की वजह से अगर दे रहा होता तो मैं सारों को एक ही तरीके से एड्रेस ना कर रहा होता। आज इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कितनी मजबूत है आप सबको पता है। क्या वो हमारे जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये सुन सकते हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से निकाला गया ये गलत तरीका था? लेकिन क्या करेंगे, अब वो दूसरी पार्टी वाले लोग सिर्फ इतनी बात उठाएंगे जो मैंने किसी और के बारे में की होगी, और कहेंगे ये उसका एजेंट है। असल में खुद एजेंट रहे हैं ना, इसलिए समझते दूसरे भी एजेंट होंगे। तो ऐसा नहीं भाई, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इन चीजों से बाला होकर बात करते हैं। मैंने देखे सुन्नियों की गालियां खा ली सिर्फ ईरान को सपोर्ट करने की वजह से। ये आजकल जो ताजा ताजा नजरियाती हुए हैं ना ईरान को सपोर्ट करने वाले, ये तो सारे काफिर समझते हैं, आज भी काफिर समझते हैं उनको। उनके लिए शहीद का लफ्ज भी नहीं बोलते, जां बहक शहीद नहीं बोलते, चंद एक बोलेंगे, ज्यादातर नहीं बोलते, क्योंकि वो जाहिर काफिर समझते, तो काफिर शहीद कहां से होगा। तो अल्लाह का शुक्र है ये अपने ज़हन में रखें, हमने इस सिस्टम से कुछ हासिल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। हम इनको मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं, मस्जिदें इनकी हम यूज करते हैं। हमने अपनी को मस्जिद नहीं बनाई, एकेडमी भी किराए के ऊपर है, जो हफ्ते में एक दिन खुलती है, इतवार वाले दिन, उसके बाद बंद हो जाती है, अब अगली इतवार को खुलेगी। और ये रिकॉर्डिंग के लिए बाद में है, आपसे मुलाकात के लिए पहले है। इन 17 सालों में एक नागा भी नहीं अल्लाह के फजल से। हर दफा नए लोग आते हैं, लाखों लोग यहां से होकर जा चुके हैं। अभी ये जब से एकेडमी यहां शिफ्ट हुई है, हमारे पास जो फिगर्स आए हैं ना, जो गूगल मैप के, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सिर्फ इस मैप पे इस एकेडमी की लोकेशन को देखा है। अब 1 मिलियन लोग अभी यहां आए नहीं है, लेकिन देख चुके हैं, मुस्तकबिल में आते रहेंगे। आप में से मुझे रियल टाइम बताएं कितने लोग हैं जो आज पहली दफा आए हैं, जरा हाथ खड़ा करें ना। बाहर तक लोग हैं, सीढ़ियों में भी खड़े हैं, मेजॉरिटी लोग। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अगली दफा नहीं आना, इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं मैनेज कर सकते। आज जरा रश इसलिए बहुत ज्यादा हो गया कि वो पिछली इतवार का प्रोग्राम हो नहीं सका था, मुझे पता था कि, इसलिए आज हमने जल्दी शुरू किया। तो भाई वायरल होने के लिए कुछ नहीं करते, अपने जमीर के बोझ से बचने के लिए जो सही बात समझते हैं वो कर देते हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुहर्रिक तय ना करें कि ये किसी के लिए काम कर रहा है। आप ये कह सकते हैं यहां हमें इंजीनियर साहब से इख्तलाफ है, उन्हें यहां पे गलती लगी, मैं सर आंखों पे रखूंगा। लेकिन यह समझना कि आप खुद किसी का आलाकार बन के किसी जमाने में काम करते रहे तो अब इंजीनियर साहब भी यही कर रहे होंगे, यह बात बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल ज्यादती के ऊपर मबनी है। इसीलिए मैंने पिछले दिनों भी इमरान रियाज भाई को बकायदा ऑडियो भेजी। मैंने कहा भाई आपने अब खुद कहा है ना मैं एकेडमी आऊंगा, आए आपको तीतर भी खिलाएंगे इंशाल्लाह बुने हुए, ठीक है। और आपने जो जो इल्जामात लगाए हम यूट्यूब खोलेंगे, आपने जरा वीडियो से बता देना कि ये बातें मैंने इस तरह की हुई है, तो पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे अब वापस आ जाए वो। बाकी जो यूट्यूब के ऊपर पाबंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मौकिफ है
किसी का भी चैनल हो, हम कहते हैं कि कानूनन उसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई वाकयातन ऐसी वीडियो है उस चैनल को ब्लॉक ना करें, आप वो वीडियो ट्रिम करवा दें या उसको डिलीट करवा दें। जिन जुमलों के ऊपर आप इतराज करते हैं वो ट्रिम हो सकते हैं। किसी का चैनल इस तरीके से बंद कर देना बगैर कानूनी कार्रवाई के, खा वो असद अली तूर का हो, मतीउल्लाह जान का हो, हम इसको दुरुस्त नहीं समझते। इवन इमरान रियाज या बाकी लोग जिनसे मैं इख्तिलाफ राय रखता हूं, उसके बावजूद मैं कहूंगा कि उनको भी कानून के मुताबिक मामलात को आइन के दायरे के अंदर टैकल करना चाहिए। किसी की आवाज बंदी बिल्कुल हम किसी सूरत इस हक में नहीं है। मैं तो मजहबी जो इख्तिलाफात हैं इसमें भी कहता हूं कि लोगों को राइट है वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, एक दूसरे को काफिर ना कहें, मौक़िफ़ सिर्फ बयान करें। इसी तरीके से सियासी जमातों को भी हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर किसी को कोई सियासी जमात पसंद है तो वो उसके हक में आवाज बुलंद करे, ये उसका राइट है, लेकिन उसमें रियासत को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए, इस चीज का ख्याल रखा जाए। और वो भी तय करेगी हमारी जुडिशरी दलाइल के साथ। कल परसों मेरी मतीउल्लाह जान से काफी तफसीली गुफ्तगू हुई उनके यूट्यूब के चैनल के हवाले से। तो उन्होंने कहा हमने ऑर्डर जो है सस्पेंड करवा लिए हैं कोर्ट से। तो वो जो इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर निकाले थे तो कोर्ट से वो जुमे वाले दिन ही उन्होंने पिटीशन फाइल की और जुमे वाले दिन ही जज ने उसको सस्पेंड कर दिया कि ये जो ऑर्डर है इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो मैंने कहा मैंने इतवार वाले दिन इस पे बात करनी थी, तो अच्छा हुआ आपने मुझे ये बता दिया। हम तो इस हक में हैं कि हर शख्स का राइट है वो अपना मौक़िफ़ बयान करे, लेकिन जहां पे कोई कानून टूटता है वहां पर कानूनी तरीके से उस मामले को लेके चलने की जरूरत है। इल्मी पॉइंट नंबर 9, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने अभी ताज़ा अपने किसी एक चाहने वाले के साथ पॉडकास्ट की। उसमें वही हुआ जो मुझे खदशा था। मैं इरशाद भट्टी साहब से बड़े अरसे से कह रहा था, और अभी मुहर्रम वाली पॉडकास्ट में भी मैंने उनको कहा था कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट से आगे आगे भागेंगे, आपने पीछे पीछे रहना है। और देखें वही हुआ है। अभी उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पहले इंजीनियर साहब हमारे सवालों के जवाब दें ना, भट्टी साहब उनसे सवालात के जवाबात लें तो फिर हम अगली बात करेंगे। ओ भाई तुमने तो अभी तक पॉडकास्ट दी नहीं भाई। 18 सवाल लेके वहां पर गए थे और तुमने रजिस्टर खोल के पूरी तकरीर की, और वो तकरीर वो है जिसका जवाब बहुत पहले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मिसबाई साहब के खामोश होने के बाद हमें मीम्स का मटेरियल मिल गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू से। वो देसी फनकार टीवी, लो सांबो और ओल्ड्स आर नथिंग, ये 3 जो मीम्स के चैनल्स हैं, उनके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की उस पॉडकास्ट की एक एक बात का जवाब हमारी वीडियोस की शक्ल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसलिए मुझे उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने जवाब दिए। मैं असल में तो आपने जवाब देने थे। और आज फिर साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को रिबटल करते हुए मैं वो 5 हवाले रख रहा हूं। उनकी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, मैं कुरान और सुन्नत से तुम्हारे बुजुर्गों के उन अकायद का रद्द कर चुका हूं। तुम्हारे जो जवाब हैं उनके जवाब भी पहले दे चुका हूं। आज सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन बातों के जवाब तुमने देने हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है। आला हजरत के 12 अकीदे, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। फिल वक्त मैं 5 रेफरेंसेस पंचतन पाक की निस्बत से दे रहा हूं। ये सिर्फ रेफरेंस है, मैं इनकी डिटेल्स नहीं बयान करूंगा, सिर्फ हवाले दिखा दूंगा। पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। रेफरेंस नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह और उसके साथ जुड़ा हुआ थानवी रसूलुल्लाह, क्योंकि थानवी रसूलुल्लाह अब तुम्हारे खाते में है, तुम उसके ऊपर खामोश हो गए हो। अब तो हमने फतावा रजविया से आला हजरत का फतवा दिखा दिया है थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर। अब ये भाग नहीं सकते, ये उनको ये बेनिफिट भी नहीं दे सकते कि थानवी साहब की भी किताब बदल गई है। आलिफ दाद रिसाला ये खुद प्रिंट कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें ये खुद प्रिंट कर रहे हैं। तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह, इन दोनों को कंबाइंड करें, इसका जवाब देना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। शरी हुक्म बयान करना है। इसके हक में जो मुनाजरे लड़ते रहे उनका शरी हुक्म, उनके निकाह का शरी हुक्म, उनके ईमान का शरी हुक्म, उनकी चाचियों का शरी हुक्म, हाँ ये सारा बयान करना है। फिर उसको बेच के जो कमाई खाते रहे उनकी कमाई का शरी हुक्म, और उस पर जो गूंगे शैतान बने रहे उन शैतानों का शरी हुक्म बयान करना है। दूसरा रेफरेंस
کشف المحجوب سے جو ان کے حضرت علی اجویری صاحب ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی سیدہ زینب پر بری نگاہ ڈالنا، نعوذ باللہ، اور بعد میں اپنے عقد میں لینا، اس سے انہوں نے بازید بستامی کا سکر ثابت کیا اور تورات کے جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا کے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی پہ نظر ڈال کے اور بعد میں اس سے شادی کرنے کا واقعہ کوٹ کر کے۔ اس کا جواب ہمیں چاہیے بھائی۔ اور پیر کرم شاہ الازہری جو تمہارے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کو پرنٹ کروایا، یہ وہی کشف المحجوب ہے جو ہمارے بابا جی خاتم رضوی بھی یوں لہرایا کرتے تھے، اسی میں یہ حوالے موجود ہیں۔ ਮੁੰਡਿਓ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਇਓ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਫ ਅਲ ਮਾਜੂਬ ਸੀ, ਐ ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਜੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਐ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को देख। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ जी। اس کے مقدمے میں لکھا پیر کرم شاہ صاحب نے کہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور ضیاء القرآن جب انہوں نے تفسیر پرنٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سیدہ زینب سے متعلق واقعہ ہے یہ کافروں نے سازش کر کے ڈال دیا ہے، اور وہ بھول گئے کہ وہ کافر خود ان کے اپنے بزرگ تھے، بقول ان کے ایک ٹکٹ میں دو مزے لیتے ہیں۔ تیسرا ریفرنس ان کے حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا تھا، امتی نبی کہا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں۔ اس نے تو باطل تعویلات کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں، اور پھر کہا میں ہی حق ہوں، انا الحق، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا بھی کلیم کر دیا۔ یہ تیسرا حوالہ۔ چوتھا تذکرۃ الاولیاء ہی سے شیخ فرید الدین عطار بازید کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وہ کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس کی نیب قریشی نے تعویل کیا، اس نے کہا ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، یا وہ مولا علی کے ہاتھوں میں پکڑا دیں، تو بابے کتوں آ گئے، تو بابے کو کسی کھنگڑ نہیں دینا۔ تمہارا بابا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، یعنی وہ دو جھنڈے مان رہا ہے، ایک اللہ کا جھنڈا اور ایک محمد کا جھنڈا، یعنی مقابلے پہ لے آیا۔ پھر میں نے بتایا تھا تمہارے بابے کا جھنڈا ہم نے دریافت کر لیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے جھنڈا بلند ہوگا اور کہا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی۔ تمہارے بابوں کے جھنڈے ہونے نہیں ہیں، جھنڈے چڑھنے نے تھوڑے بابیاں تھے انشاءاللہ۔ پانچواں ریفرنس کشف المحجوب سے حضرت علی اجویری اور تذکرۃ اولیاء سے حضرت فرید الدین عطار۔ احترام سے نام لے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نام احترام سے نہیں لیتا، میں تو احترام سے نام لیتا ہوں۔ دونوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے امام حنیفہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے وہ ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں، اور تعبیر یہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے۔ سنتیں تو کوئی نہیں جمع کی، سنتیں تو پھر بھی جمع نہیں ہوئی ہیں، کوئی حدیث کی کتاب ان کی دنیا میں موجود نہیں ہے ہی جھوٹ، فراڈ۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں
ہڈیاں دکھانا یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے, رحمانی خواب نہیں ہو سکتا. ویسے تو یہ ہے ہی جھوٹ. اس گستاخی کا بھی ہمیں جواب چاہیے. کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, تو شیطانی خواب کون نا, اسے رحمانی خواب کہہ رہے ہو. اللہ کی طرف سے بشارت, اللہ یہ دکھائے گا کہ میرے نبی کی ہڈیاں ہیں قبر میں. اللہ نے دکھانا ہوتا تو ہم سے سیکھ لو, ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. تمہارا کام تھا, تم کہتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک, آپ کا کرتا مبارک, تم نے پکڑ کے نبی اسلام کی ہڈیاں بتائی. تو یہ 5 حوالے قرآن و سنت سے میں نے ان چیزوں کا رد کیا. ایک ایک چیز کی انجینئرنگ کی, وہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا, میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آج صرف میں 5 حوالے بتا رہا ہوں, یہ تو میں نے ان کے بچے کو پڑھا دیے ہیں, اور آج تک آ کے کسی نے ویڈیو میں علمی جواب نہیں دیا, ہمیشہ گالیاں نکالی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 10 آخری, وہ چونکہ پیپر میں نے آؤٹ کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دینا ہے وہ بھی میں پہلے ہی آؤٹ کر دوں. 5 جھوٹے دفاع ہیں جو ان بابوں کے یہ کرتے ہیں, ان ساری عبارتوں کے, ان سارے عقیدوں کے. پہلا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. کب پتا چلا؟ انجینئر صاحب کے آنے کے بعد. پہلے تو تم نے مناظرے لڑے ہوئے, مفتی انیف قریشی صاحب نے بھی مناظرہ لڑا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے جو بڑے ہیں احمد بریلوی المتوفا 1921, انہوں نے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی تعریف کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے, اور وہ ان کے پیر صاحب کی کتاب ہے. اس زمانے تک اس میں موجود تھا, فارسی کے نسخوں میں موجود ہے, اور پیر صاحب اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں واقعے سے. یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, اور بھائی واقعہ لکھ کے انہوں نے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا معرفت کے نام کے اوپر. 1944 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. ظاہر ہے انہوں نے بھی تو تھانوی رسول اللہ کام ڈالنا تھا نا, تو اپنا کام ڈالنے سے پہلے اپنے بابوں کے کام کی حفاظت کی جائے. میں نے سب کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے, لہٰذا یہ بھاگ نہیں سکتے. یہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ہمیں شرعی حکم بتایا جائے کہ آج تک اتنے 100 سال سے جو کتابیں پرنٹ ہو رہی تھی, جو مناظرے لڑ رہے تھے, ان سب کا شرعی حکم کیا ہے, ان کی کمائیوں کا حکم کیا ہے, ان کی زنانیوں کا کیا حکم ہے, سوری ان کی چاچیوں کا, ان کے ایمان کا کیا حکم ہے, یہ ذرا واضح کیا جائے. دوسرا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لکھا ہوا ہے, جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, مجنون پاگل شخص, سویا ہوا شخص اور نابالغ. جب تک کہ پاگل شخص درست نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ نابالغ بالغ نہ ہو جائے, اس وقت تک اس سے قلم اٹھا ہوا ہے, اور سوئے ہوئے شخص سے بھی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. تو ہمارے بزرگوں سے قلم اٹھا ہوا تھا, تو بھائی انہیں پاگل ڈکلیئر کرو, قلندر, مجذوب, کبھی کوئی نام رکھتے ہو, سیدھی طرح کو پاگل ہیں, ہم کہیں گے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. پاگلوں کے پیچھے نہیں پھر چلنا. ہاں جو خود پاگل ہیں, جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے, ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. کل تک یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی کی تو ہم نہیں مانیں گے. یہ سارے بزرگوں نے نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں, اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اسام الارمین میں کہ گستاخی کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی شتی ہاتھ ہیں, ان کی بونگیاں ہیں, ان کو ہوش نہیں رہتی تھی. اچھے وہ اللہ رسول کے ماننے والے تھے کہ شریعت پہ چلنے کے بعد ان کی ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی, مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی اسلام نے ایک تمثیل بیان کی ہے توبہ قبول کرنے والے
شخص کے عمل سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اس کی سواری اچانک گم ہو جائے, اسے اپنی موت نظر آئے اور پھر اچانک سے وہ سواری ساز و سامان کی لدی ہوئی مل جائے, خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے لڑکھڑا کر یہ نکلے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, حالانکہ اس نے کہنا تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ. آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یہ دو بالکل الگ چیزیں تھی. کہتے ہیں جی اس میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اس میں کہا خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. اس سے کوئی شتیات ثابت نہیں ہوتی ہیں, اور اگر یہ ثابت ہوتی ہیں پھر تھانوی صاحب کے مرید کے لیے کیوں نہیں ثابت ہوتی تھی, اور ان کے پیر تھانوی صاحب خود جو اس کی واقعے کی تعبیر بیان کر رہے تھے, خواب پلس بیداری دونوں میں اس نے کلمہ پڑھا ان کے نام کا, وہاں پہ فتویٰ لگاتے ہیں. اس کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ ہے. یعنی جس کی بزرگی مانی ہوئی ہو وہ کام ڈال سکتا ہے, اور جس کی نہ مانی ہوئی ہو وہ کام نہیں ڈال سکتا. تو بھائی جب اس نے کام ڈالا نا تو بزرگی تو اس کی مر گئی. یہ جواب دیتے ہیں اس کا. تو اس کو بالکل پیش نہیں کر سکتے. دوسرا, یہ خدا کے لیے دیوانگی تھی. با خدا دیوانہ باش ہو سکتا ہے, با محمد ہوشیار. یہ تمہاری ڈاکٹرن تھی کہ کہتے تھے منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق, اس لیے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. تو بھائی بازید نے کہا ہے میں محمد ہوں, ہاں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے, میں حوالہ دے چکا, اب لگاؤ فتویٰ. اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے پتا چل گیا تھا یہ کتابی فراڈ ہے. تو 52 سال کڑک بیٹھے رہے ہو ڈاکٹر صاحب, ہوں خیال آیا تو انہوں اب بھی صرف بابا بچاؤ مہم پہ وہ نکلے ہوئے ہیں. انہیں پتا چل گیا کہ وہ کہتے ہیں روزانہ 60-70 کلپ تو مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب توبہ کرو نا, معافی مانگو جو تم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی, اور جو تم آج صحیح مان رہے ہو نا وہ بھی فراڈ ہے, وہ میں کئی دفعہ انجینئرنگ کر چکا ہوں. چوتھا جھوٹا دفاع. کہتے ہیں جی بزرگوں کی خدمات بہت ہیں تو بزرگوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں. جی کیا خدمات ہیں جی؟ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جی. 90 لاکھ اس وقت سب کانٹیننٹ کی آبادی نے اگر کلمہ پڑھا ہوتا, آج سب کانٹیننٹ کے اندر کافر مسلمانوں سے زیادہ نہ ہوتے. بالکل کہانی, اس زمانے میں یہاں کی آبادی 90 لاکھ نہیں تھی. 635 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی, اور آج ہے 1447 ہجری 17 محرم الحرام. 800 سال پہلے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. اب انہوں نے نیا جواب, وہ کہتے ہیں 90 لاکھ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو نسلیں ہیں نا وہ ساری آج تک جتنے لوگ ہیں نا ان کو جمع کیے 90 لاکھ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, ہاں ٹھیک ہے مان لیا, آگے ٹرو. تو اس سے بزرگی ثابت ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھائے اس کے اپنے عقیدے خراب ہو؟ جی ہوتا ہے سرکار, کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند کیوں نہیں ہے؟ او جی کلمہ پڑھایا لیکن وہ عقیدے درست نہیں. توڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سیم وہی فارمولہ ہے. ابھی سلطان الورلڈ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں اس کو چھوڑ دیں, سلطان الہند کی بات میں کر رہا ہوں. مانو نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. خود بندہ غلط بھی ہو کلمہ پڑھا دیا, یہ اس کی ایک نیکی ہے, لیکن وہ خود ٹھیک نہیں. بالکل ہمارا بھی یہی سیم عقیدہ ہے صوفیاء کے بارے میں. ہم انہیں کافر نہیں کہتے, مسلمان صوفی تھے لیکن ان کے عقیدے درست نہیں تھے. پھر صفوی خاندان کے زیر اثر ایران میں جو شیعت پھیلی ہے, وہ بھی تو کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں. ان کے بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتے نہیں ان کے عقیدے صحیح نہیں. تمہارے بزرگوں کے بھی عقیدے صحیح نہیں. وہ عقیدہ امامت کو مانتے ہیں, تم بھی عقیدہ امامت مانتے ہو. تم بھی مقلد ایسے ہو کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلائل پیش کیے جائیں تم کہتے ہو ہمارے امام کا قول ہے. تمہاری حکومتوں نے 400 سال تک کعبے کے اندر 4 مسلے ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کر 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا سلطنت عثمانیہ نے, اور اللہ نے تمہارے مسلے اٹھا کے پرے پھینکے اللہ کے فضل سے. تو تم نے جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے.
اس وقت تو انہوں نے اجماع کر لیا تھا جی, امت کا اجماع ہو گیا 4 مسلوں کے. ان کے تھے اجماع تھوڑا. ہاں, اجماع اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس اجماع پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا, یہ تلوار کے زور کے اوپر تھا, کوئی اجماع نہیں ہوا تھا, فراڈ تھا. تو بزرگوں کی خدمات اگر باقیوں کی تم مانتے ہو نا, جس دن بریلویوں نے مانا نا کہ دیوبندیوں کی خدمات ہیں, پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. جس دن دیوبندیوں نے مانا نا بریلویوں کی خدمات ہیں, پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. تم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھو, ایک دوسرے کو چندے دینے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو. ہمیں دوست لگا رہے ہو اپنے بابوں کی. ہم تمہارے بابوں کو وہی مانتے ہیں جو تمہارے مخالفین تمہارے بابوں کو سمجھتے ہیں. اگر بریلوی کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہیں, تو ہم کہیں گے جو دیوبندی سمجھتے ہیں. ہاں, اور دیوبندی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہو, جو بریلوی سمجھتے ہیں. اور ان دونوں کے بابوں کو جو اہل حدیث سمجھتے ہیں, اور ان سارے کے بابوں کو جو شیعہ سمجھتے ہیں. ہاں, پھر اوپر تک جائے گی بات. ہاں, شیعہ نے یہی اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھ لیں صوفیاء میں کوئی آپ کو سید نظر نہیں آئے گا. انہوں نے ہمارے مقابلے پر عبد القادر جیلانی کو سید ڈکلیئر کر کے لانچ کیا, کیونکہ انہیں لوگ تانا دیتے تھے کہ بھئی سیدوں میں کوئی بزرگ کیوں نہیں آیا. تو انہوں نے عبد القادر جیلانی کو سید ڈکلیئر کر کے, یہ ان کا موقف ہے. اور ابھی تو وہ جو ڈی این اے کی رپورٹس آئی ہیں اس میں بھی بڑی مشکوک قسم کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ہاں, گوریاں نے کیتا بھائی, میں نہیں کیتا. ہاں, تو بھائی یہ سب کچھ اس طرح چل رہا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں. 5واں جھوٹا دفاع آخری, وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا گند تو حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے. ہمیں کہہ رہے ہیں جس طرح وہ مفتی نے کہا تھا رمضان نشریات میں ویڈیو لیک ہوئی, حدیث کی کتابیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں, اپنے کی کتابوں کو بابوں کی کتابوں کو آن کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں. اور انہوں نے مشکل سے 2 چیزیں ڈھونڈی ہیں اور میں نے اس کا جواب دے دیا. پہلی حدیث بخاری سے کہ نبی الاسلام نے فترت کے پیریڈ میں وہی ڈیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کی حفاظت کی. کسی زمانے میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایک تابعی کا قول ہے اور بغیر سند کے ہے. بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں. اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا, اس میں مجھے یہ بات پہنچی ہے, سند کوئی نہیں. لیکن پھر بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ اگرچہ یہ تابعی کا قول ہے پھر بھی گستاخی نہیں ہے, کیونکہ اس سے بڑی بات قرآن میں لکھی ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا. کس کا؟ اپنی ماں کا. منہ بولی ماں تو تھی نا, پرورش کی بھی تھی, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ برائی کرنے سے بچا لیا معجزانہ طور پر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو یہاں پہ بھی ہوا, نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی برہان دکھائی, آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نہیں نیچے گرایا, تو اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوا. دوسرا وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ عورت پہ نظر پڑ گئی اور پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو علی اجویری صاحب نے لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ, تو یہ ایک طرح کا واقعہ ہے. توبہ توبہ. یہ چھوٹو ہے نا جو لاہور کا, اس ظالم نے اپنے علی حجویری کی گستاخی کو بقول ان کے, چونکہ وہ تو مان رہے ہیں نا, اسی لیے تو وہ دفاع کر رہے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا, حالانکہ مسلم شریف کی حدیث تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس میں کوئی گستاخی نہیں لکھی ہوئی. اس کے بعد الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سیکس ڈسپلن سکھایا ہے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک اگر نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو میں ہٹا لوں. یہ تو سیکس ڈسپلن ہے. لیکن کشف المحجوب میں اگر یہ واقعہ لکھا ہوتا تو یوں لکھا ہوتا کہ جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر گئی, اس کے خامد کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی اور وہ عورت نبی اسلام کے پاس آئی اور نبی اسلام نے اسے شادی کر لی. اگر یہ کچھ لکھا ہوتا نا مسلم شریف میں, جو تمہاری کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے, تو ہم اسے گستاخانہ مانتے ہیں. یہ تو بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. یہ جان بوجھ کے اپنے گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر کے زیبرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں گرم تولیہ ان کے اوپر پھیر دیتا ہوں. باریک سا فرق ہوتا ہے. بندے عام
जो छोटे मोटे बेचारे नए नए हक पे आने वाले लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आती कि कितनी बारीक ये वारदात डाल रहे हैं। दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं होता उस मसले के साथ। बहरहाल आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें दोबारा से कंक्लूड कर दी मुख्तसर टाइम के अंदर। एंड पे हम साद रिजवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म से भी अब ये चैप्टर इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से एटलीस्ट क्लोज है। बाकी जो उनकी तहरीक के नायब अमीर हैं, वो शाह साहब, चले मैं आज वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, तो आज जरा मीठे अंदाज में चली जाए ना बात, तो शाह साहब को भी जरा समझाएं कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांगे मारने और कभी मूछों को आग लगाने और कभी ये इस तरह के तमाशे यार बंद करें। खुदा का नाम लो यार, मीम्स बनती हैं तुम्हारे बुजुर्गों की उनकी हरकतों की वजह से, ठीक है? तो उनको भी कहें कि अपनी जुबान को बंद रखें, वरना मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से टकराएगा, चूंकि हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने तो अपनी जान रखी है भाई हथेली के ऊपर, सीधी सी बात है। मैं चलती फिरती 302 में ठुक जाऊंगा जाके किसी को, हाँ, इल्मी तौर पर बिल्कुल, बल्कि ठुकने की भी जरूरत नहीं है। हमारा एक रज तुम सबको ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। काफी सारे भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, एंड पे हम वसीला और तवस्सुल के तौर पर दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तुझसे किया, तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे बीवी बच्चों की, पूरी उम्मत की तमाम दीनी दुनियावी जिस्मानी रूहानी ज़ाहरी बातनी परेशानियाँ, तकलीफ, मुसीबतें, दुख, दर्द, बीमारियाँ, दुश्वारियाँ दूर फरमा। खुसूस बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमान, ईरान के मुसलमान, अफ़गानिस्तान में, शाम में, यमन में, चाइना में, इंडिया में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, जहाँ कहीं कसपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज्जत, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। जो फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा हैं उन्हें मरने से पहले कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को पूरी दुनिया में आम करने की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। आलम इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।